امریکہ کے عظیم میدانوں میں جہاں لمبی گھاس ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کرتی ہے، شکاریوں اور مسافروں کے درمیان ایک عجیب و غریب عورت کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ شام کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ حیرت انگیز حد تک خوبصورت ہوتی، نرم ہرن کی کھال کے لباس میں ملبوس، لمبے سیاہ بال کندھوں پر بکھرے ہوئے۔ وہ اکثر تنہا نظر آتی تھی، کبھی جنگل کے راستوں پر، کبھی دریا کے کنارے اور کبھی مسافروں کے قریب۔ اکیلے سفر کرنے والے مردوں کے لیے وہ کسی نعمت سے کم نہیں لگتی تھی، لیکن بزرگ ہمیشہ ایک بات کی تنبیہ کرتے تھے: کبھی ایسی عورت کا پیچھا نہ کرو جس کے قدم تم نے صاف نہ دیکھے ہوں، کیونکہ وہ عام انسان نہیں تھی۔ شروع میں وہ بالکل انسان لگتی تھی، اس کی آواز نرم ہوتی، اس کی ہنسی دلکش اور اس کی آنکھیں دعوت دیتی ہوئی، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور عجیب ہوتا۔ شاید اس کا گھاس میں بغیر آواز کے چلنا، یا یہ کہ اس کے قریب آتے ہی جانور اچانک خاموش ہو جاتے، یا اس کے قدموں کی عجیب سی تال۔ کچھ لوگ جب نیچے دیکھتے تو انہیں سچائی بہت دیر سے معلوم ہوتی۔ اس کے لباس کے نیچے انسانی پاؤں نہیں بلکہ ہرن کے کھر ہوتے تھے، اور جب تک کوئی یہ نہ دیکھ پاتا وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی تھی، کیونکہ ہرن عورت صرف ایک روح نہیں، وہ شکار کرنے والی تھی۔ میدانی قبائل جیسے کہ لاکوٹا، شیائن اور اوسیج کے درمیان ڈیئر وومن کی کہانی صرف خوفناک داستان نہیں تھی، وہ انصاف کی روح سمجھی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر ایسے مردوں کے سامنے ظاہر ہوتی تھی جو عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے، رشتوں کی بے عزتی کرتے یا غرور میں مبتلا ہوتے۔ ایسے لوگوں کے لیے وہ ایک کامل فتنہ بن کر آتی۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرتی، ان کے ساتھ ناچتی اور آہستہ آہستہ انہیں کیمپ اور لوگوں سے دور لے جاتی۔ لیکن جیسے ہی وہ اسے رات کے اندھیرے میدانوں میں فالو کرتے، اس کا اصل روپ ظاہر ہو جاتا۔ اس کی ٹانگیں ہرن کی ٹانگوں میں بدل جاتی، اس کی آنکھیں سرد اور خوفناک ہو جاتی، اور شکاری خود شکار بن جاتا۔ کچھ کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شکار کو کھروں سے روند دیتی تھی۔ دوسری کہانیوں میں مرد بعد میں مردہ حالت میں گھاس کے میدانوں میں پائے جاتے، لیکن کچھ لوگ بچ بھی جاتے تھے۔ وہ لوگ جو اس کے قدموں کو غور سے دیکھ لیتے تھے، وہ لوگ جو لالچ کے بجائے احترام سے پیش آتے تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے وہ بس خاموشی سے غائب ہو جاتی، کیونکہ ڈیئر وومن محض ایک شیطانی مخلوق نہیں تھی، وہ توازن اور انصاف کی علامت تھی، ایک یاد دہانی کے انسان کے اعمال کا انجام ضرور ملتا ہے۔ آج بھی ڈیئر وومن کی کہانیاں مختلف علاقوں اور قبائل میں سنائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے رات کے وقت سنسان سڑکوں پر ایک تنہا عورت کو چلتے دیکھا ہے، کبھی جنگل کے قریب، کبھی دریا کے کنارے، کبھی پرانے رقص کے میدانوں کے پاس، ہمیشہ اکیلی، ہمیشہ خاموش۔ جدید کہانیوں میں ڈیئر وومن کو صرف سزا دینے والی روح نہیں بلکہ عورتوں کی محافظ سمجھا جاتا ہے، ایک ایسی پراسرار طاقت جو ظالم لوگوں کو سزا دیتی ہے۔ کہتے ہیں جب چاندنی رات میں میدان خاموش ہوتے ہیں تو وہ اب بھی گھومتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو سنسان سڑک پر ایک خوبصورت عورت اکیلی نظر آئے تو شاید آپ رکنے کا سوچیں، لیکن پرانی کہانیاں ایک آخری نصیحت دیتی ہیں: ایک قدم آگے بڑھانے سے پہلے اس کے پاؤں ضرور دیکھنا، کیونکہ اگر چاندنی میں جوتوں کی جگہ ہرن کے کھر نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ ہرن عورت نے اپنا اگلا سبق چن لیا ہے۔